السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ابو یحییٰ کا ناول خدا بول رہا ہے، ایپیسوڈ 12. جمال اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا تھا. وہ سخت مضطرب تھا. وہ اس ملٹی نیشنل کمپنی میں کئی برس سے ملازم تھا. وہ یہاں جاب کرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا. یہاں سیلری بہت اچھی تھی. یہ ایک کیریئر جاب تھی. جاب کے اضافی فوائد جیسے میڈیکل وغیرہ اور سالانہ بونس اور تنخواہ میں اچھا اضافہ، اس جیسی چیزوں نے اسے ایک بہترین جاب بنا دیا تھا. کام اور ماحول میں بھی کوئی مسئلہ نہ تھا. بس اسرا سخت مزاج تھی، لیکن کام ٹھیک کیا جائے تو وہ بلا وجہ ڈانٹنے کی عادی نہ تھی. بس کوتاہی اسے پسند نہ تھی اور وہ جمال کرتا نہیں تھا. مگر وقار والے معاملے میں جمال سے ایک بڑی کوتاہی ہوئی تھی. اس کے نتیجے میں وقار کی جاب چلی گئی تھی. اس نے اس وقت وقار کی منت سماجت کر کے خود کو بچا لیا تھا. پھر وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ مزید کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مگر جیسے ہی آج اسے پتا چلا کہ اسرا وقار کے ساتھ ہی ہے تو اس کا اطمینان فوراً رخصت ہو گیا. وقار نے اگر اسرا کو بتا دیا کہ اس روز جمال سے کیا کوتاہی ہوئی تھی تو اسرا نے اسے چھوڑنا نہیں تھا. خاص طور پر اسرا اگر وقار پر اتنی مہربان ہو چکی ہے کہ اس کی والدہ کا علاج کرانے انہیں ملک سے باہر لے گئی ہے تو لازمی طور پر اسے واپس جاب پر لانے کی کوشش بھی کرے گی. ایسے میں جمال بآسانی قربانی کا بکرا بن سکتا تھا. سارا الزام جمال پر ڈال کر وقار کو واپس لانا اسرا کے لیے بڑا ہی آسان تھا. خاص کر اظہر صاحب بھی اسرا کی ہر بات کو قبول کر لیتے تھے اور بہرحال اس سے کوتاہی ہوئی بھی تھی. جمال کا دل وسوسوں اور اندیشوں سے بھر چکا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے. انتظار کی سولی پر لٹکنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اسرا اور وقار کے بیچ پھر خاموشی چھا گئی. جہاز تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا. خاموشی کے اس ایک وقفے کو ایک دفعہ پھر وقار نے توڑا. وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا، زندگی بھی ایک جہاز کی مانند ہے جو مسلسل سفر میں ہے، اور اس سفر کی منزل موت کے سوا کچھ نہیں. ابھی نہ صحیح، مگر اگلے 100 برسوں میں اس جہاز اور اس کرۂ ارض پر موجود ہر شخص اپنی طبعی عمر پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا. اس کے بعد دو میں سے ایک انجام ہمارا منتظر ہے، ابدی جہنم یا ابدی جنت. یہ ہے وہ سچائی جس کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے، عین ان تقاضوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کیے ہیں. قرآن کا وہ مطلوب انسان بننے کی کوشش کی ہے جس کا نمونہ انبیاء علیہ السلام تھے. اور آج میں بالکل مطمئن ہوں کہ عین اس وقت بھی اگر میں مر جاؤں تو اپنی حد تک اللہ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے قابل ہوں. اسرا نے اس بات پر اسے غور سے دیکھ کر سوچا، اس کے لہجے میں کتنا اعتماد ہے. میں نے قرآن مجید کو اسبر کر رکھا ہے، اپنی زندگی کو اس کے ایک ایک تقاضے کے مطابق ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اس کے بعد جو انسانی غلطی ہو جاتی ہے اس پر معافی بھی مانگتا ہوں، اور اللہ نے بھی قرآن میں یقین دلایا ہے کہ وہ بڑے معاف کرنے والے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ میں پہلے امیر تھا اور اب غریب ہو گیا ہوں؟ نہیں، میں پہلے غریب تھا، اب امیر ہو گیا ہوں. اب مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں. کیا آپ کا معاملہ بھی یہی ہے؟ اسرا نے مردہ لہجے میں کہا، مگر میں نے کسی کے ساتھ برا کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کی بات پر وقار نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پروجیکٹ والی غفلت پر میرے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ اگر میں اس روز آپ کو یہ جواب دیتا کہ میں نے کسی کے ساتھ برا کرنے کی کوشش نہیں کی تو کیا آپ میری اس بات کو قبول کرتی؟ اسرا نے نفی میں گردن ہلا دی. میری صورتحال یہ تھی کہ میرے پاس اپنی کوتاہی کا ایک معقول عذر تھا. آپ کا مجھ پر کوئی اختیار تھا نہ آپ مجھے کچھ دے رہی تھیں.
صرف کچھ تنخواہ تھی جو کمپنی سے مجھے ملتی تھی۔ اس کے برعکس آپ کے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کا کوئی عذر نہیں۔ وہ آپ کو صرف تنخواہ نہیں دیتے بلکہ زندگی، جوانی، صحت، خوبصورتی، اعضاء و قوا، ذہانت و صلاحیت سے لے کر کائنات میں موجود ہر نعمت انہوں نے آپ کو دے رکھی ہے۔ جس روز وہ پوچھیں گے کہ بندگی کا جو پروجیکٹ تمہیں دیا گیا تھا، اعلیٰ انسان بننے کا جو مشن تمہیں دیا گیا تھا، وہ تم نے کتنا پورا کیا، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گے کہ تم نے دنیا کے فانی کیریئر کے لیے تو سارے جہان کی کتابیں پڑھ ڈالیں، مگر آخرت کے ابدی کیریئر کے لیے میری کتاب پڑھنے کا وقت تک نہ مل سکا۔ آپ اس سے کیا جواب دیں گی؟ اب یا تو کہیں کہ خدا اور آخرت کو ہونا نہیں ہے۔ ایسا ہے تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ قرآن ان دلائل سے بھرا ہوا ہے جو بتاتے ہیں کہ خدا، نبی اور آخرت کو ماننا کیوں عقلی طور پر ضروری ہے، مگر آپ چونکہ پہلے ہی مانتی ہیں اس لیے آپ یہ نہیں کہیں گی۔ تو پھر بتائیں کہ آپ نے خدا کے حضور اس پیشی کی کتنی تیاری کی ہے جو اس جہاز کے فضا میں پھٹنے کی صورت میں اگلے لمحے ہی شروع ہو سکتی ہے۔ اسرا خاموش رہی، وقار بھی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اسرا نے کہا، آپ کے پاس قرآن مجید ہے، ترجمے والا؟ وقار اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور ہیڈ کیبن سے اپنے بیگ کو باہر نکالا اور اس میں رکھا ہوا قرآن اسرا کو دیتے ہوئے کہا، اس کتاب کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ 6000 سے زائد آیتوں میں اس کی ہی تفصیل ہے۔ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تم ایک روز اس کے حضور لوٹ کر پیش ہو جاؤ گے۔ وہاں تمہارے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ جس نے خدا کی عبادت کی، بندوں کی خدمت اور سچائی پر خود کو قائم رکھا اور دوسروں کو بھی اس پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی، وہی نجات پائے گا۔ باقی لوگ جہنم کے کوڑے خانے میں ہمیشہ کے لیے بلکتے سسکتے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اسرا نے اس کی بات سنی اور قرآن مجید کو کھول کر دیکھنے لگی۔ ان لوگوں کا قیام 2 ہفتے سے کچھ کم عرصے کے لیے رہا۔ انہوں نے جاتے ہی وقار کی والدہ کو ایک اسپتال میں داخل کر دیا تھا۔ یہ ایک مہنگا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ اسرا نے بیگم شمیم کے لیے ایک پرائیویٹ روم لے رکھا تھا۔ دن میں ان کے ساتھ اسرا رہتی تھی جبکہ رات میں وقار رہتا تھا۔ وقار اور اسرا ساتھ ہی تھے مگر اس کے باوجود ان کی ملاقات نہ ہو پاتی تھی۔ صرف اسپتال آتے یا جاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے مل لیتے تھے اور اس میں بھی زیادہ تر کوئی بات ہوتی تھی تو وہ وقار کی والدہ کی صحت اور آپریشن کے حوالے سے ہوتی تھی۔ ابتدا میں ان کے کافی سارے ٹیسٹ ہوئے اور پھر 3 دن بعد ان کا آپریشن ہو گیا۔ آپریشن کے وقت یہ دونوں ساتھ ہی باہر موجود تھے۔ یہ ایک طویل اور پیچیدہ آپریشن تھا۔ ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونر کا انتظام بھی مقامی طور پر ہو گیا تھا۔ اسرا اپنے والد کے معاملے میں ان تمام مراحل سے گزر چکی تھی، اس لیے اول تا آخر اسی نے تمام معاملات سنبھالے تھے۔ وقار اس کی وجہ سے تمام مسائل سے بے پرواہ تھا۔ اسے احساس تھا کہ اسرا کی وجہ سے وہ بہت ساری مشکلات سے بچ گیا ہے۔ اسے ابھی تک اسرا کا شکریہ ادا کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے اس نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی وجہ سے میری والدہ کا نہ صرف علاج ممکن ہو سکا بلکہ میں تمام پریشانیوں سے بھی بچا رہا۔ اسرا دھیرے سے مسکرائی۔ اس کے دل پر جو بہت زیادہ بوجھ تھا، آج وہ اسے اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے اندر کے احساس کو الفاظ دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں تھی، اس لیے معافی کا کوئی سوال ہی نہیں، مگر میں نے اپنے اس محسن کے ساتھ برائی کی تھی جس کے احسانوں تلے میری پوری ہستی دبی ہوئی ہے۔ اسرا، خدا کی دنیا میں سورج سب کے اندھیرے دور کرتا ہے، چاند سب کو روشنی دیتا ہے، ہوا سب کو زندگی دیتی ہے، پھول سب کے لیے مہکتے ہیں، تارے سب کے لیے چمکتے ہیں۔ یہ سب خدا کے حکم پر کرتے ہیں، کسی خاص فرد کے لیے نہیں کرتے۔ ایسا ہی انسان کو ہونا چاہیے۔ میں نے اسرا کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے خدا کے لیے کیا تھا۔ اسرا نہیں ہوتی تو کوئی سارا ہوتی، کوئی فاخرہ ہوتی، میں تب بھی یہی کرتا۔
کوئی احمد ہوتا، کوئی عارف ہوتا، میں تب بھی یہی کرتا۔ اسرا نے اسے دیکھا۔ واقعی جو وہ کہہ رہا تھا وقار ایسا ہی تھا۔ وقار نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن اس سارے واقعے میں بھی خدا کی حکمت تھی۔ معاملات اس طرح نہیں ہوتے تو شاید آپ اس درجے پر جا کر میری مدد نہیں کرتی، اور مجھے اتنی آسانی نہیں ملتی جتنی اس وقت مل چکی ہے۔ اس واقعے سے تو مجھ پر خدا کی قدرت اور عظمت کا ایک نیا باب کھلا ہے۔ اسرا اس بات پر کچھ حیران رہ گئی۔ واقعی اگر معاملات اس طرح نہ ہوتے تو وہ اس حد تک جا کر وقار کی مدد کبھی نہیں کرتی۔ خدا کی حکمت کتنی عجیب ہے۔ اس نے دل میں سوچا مگر بولی کچھ نہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر وقار نے کہا، لیکن آپ اس معاملے میں اتنی حساس ہیں تو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ وقار کی بات پر اسرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے بس آپ کی تعلیم اور آپ کے والد کے اخراجات اٹھائے تھے، مگر ایک اور ہستی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، زندگی دی، صحت و سلامتی دی۔ اصل میں تو آپ اس کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ اس معاملے میں آپ احساس کیوں نہیں کرتی؟ اسرا اس کی بات پر بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں بلا وجہ آپ کو یہ بات کہے جا رہا ہوں۔ دراصل آپ سونیا کی طرح کیریئر اورینٹڈ ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ایک اور سونیا اس راستے پر چلے جس پر وہ چلی تھی، اور پھر ایک روز اچانک اس دوسری سونیا کے دروازے پر موت کی دستک ہو، اور اس روز اسے معلوم ہو کہ ابدی دنیا میں وہ بالکل خالی ہاتھ جا رہی ہے۔ جو کمایا تھا وہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، اور جہاں رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اسرا نے اپنا پرس کھول کر قرآن کو نکالا۔ یہاں کرنے کو اور کچھ تو ہے نہیں، بس اسی کو پڑھتی رہتی ہوں۔ تو کچھ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ یہ بات قرآن کے ہر صفحے پر کسی نہ کسی طرح دہرا دی جاتی ہے۔ مجھے تو اندیشہ یہ ہو گیا ہے کہ میں کچھ عرصے بعد آپ جیسی نہ ہو جاؤں۔ اس کی بات پر وقار ہنس پڑا۔ میری طرح نہیں بنیے گا۔ میں سونیا کے انتقال کی وجہ سے نارمل زندگی نہیں جی رہا۔ جتنا نارمل ہوا ہوں قرآن کی وجہ سے ہوا ہوں۔ آپ کی زندگی میں کوئی سانحہ نہیں ہے، آپ ایک نارمل زندگی گزاریں گی۔ بس قرآن کے اخلاق میں ڈھل جائیں، عدل، احسان، اللہ کی راہ میں خرچ، ظلم، زیادتی، منکرات اور فواحش سے دوری، یہی قرآن کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ ان سب کے ساتھ بآسانی ایک اچھی نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس پورے سفر میں باقی وقت وقار اور اسرا کی اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ البتہ اسرا کا اس کے سوا کوئی شغل نہ تھا کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتی رہتی۔ وقار کی والدہ کا آپریشن کامیاب رہا تھا۔ ہفتے ڈیڑھ کی ابتدائی نگہداشت کے بعد ڈاکٹروں نے ان کو اپنے ملک واپس جانے کی اجازت دے دی۔ واپس آ کر وقار کی والدہ تیزی سے صحت یاب ہونے لگیں۔ اسرا ہفتے میں 2-3 دفعہ شام کے وقت وقار کے گھر پر آ جاتی اور وقار کی والدہ کے ساتھ دیر تک رہتی تھی۔ اس کے اپنے گھر میں ویسے کیا رکھا تھا جو وہ وہاں جاتی؟ اسے وقار کی والدہ کی شکل میں اپنی ماں دوبارہ مل گئی تھی، جس سے وہ باتیں کرتی رہتی۔ اس نے گھر میں نرس کے علاوہ ایک ملازمہ بھی رکھوا دی تھی جو کھانے پکانے کے علاوہ دیگر تمام کاموں کی بھی ذمہ دار تھی۔ مگر اب زندگی میں ایک اور کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ علاج کے دوران 2 ہفتے تک وہ اپنے ماحول سے بالکل کٹی رہی تھی۔ وہ اسپتال میں رہتی اور وہاں وہ ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ اس کے پاس وہی قرآن تھا جو وقار کے ذاتی مطالعے میں تھا۔ اس میں جگہ جگہ اس نے قرآن مجید کے بیانات کو ہائی لائٹ کر رکھا تھا۔ اسرا بھی جب قرآن کو پڑھتے ہوئے ان مقامات کو پڑھتی تو لامحالہ ان مقامات پر اس کی توجہ زیادہ رہتی۔ یہ مقامات قرآن مجید کی اصل دعوت یعنی ایمان اور عمل صالح کی دعوت سے متعلق تھے۔ یہ خدا کا ایک زندہ تعارف تھا۔ اس کی صفات کیا ہیں، وہ کس طرح ہر وقت ہم سے متعلق رہتا ہے، روز قیامت اور حشر کے دن کیا ہوگا، جنت، جہنم اور سزا جزا کیسے برپا ہوگی، خدا کو بندوں سے کیا مطلوب ہے، قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے، خدا بندوں سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا،
اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے، شیطان کن چیزوں کی طرف بلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کردار کیا تھا، صالحین کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ قرآن مجید کا اصل پیغام تھا جو اس کے سامنے بالکل واضح ہو کر آ گیا تھا۔ اسرا یہ سب کچھ عام حالات میں پڑھتی تو شاید اس پر اتنا زیادہ اثر نہ ہوتا، مگر وہ جس ماحول میں تھی وہاں ہر در و دیوار پر دنیا کی بے ثباتی کی ایک داستان لکھی تھی۔ موت کا شکنجہ ہر روز کسی نہ کسی کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا۔ ایسے میں قرآن کی یہ دعوت کہ دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت ابدی گھر ہے کہیں زیادہ مؤثر ہو رہی تھی۔ یہ بات کہ زندگی موت کی امانت ہے، یہ بات کہ ہر شخص کو دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، یہ حقیقت کہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے ہر لمحہ یہاں آنکھوں کے سامنے ہی رہتی تھی۔ ہر طرف بیمار لوگوں کا منظر انسان میں یہ احساس تازہ رکھتا تھا کہ وہ مجبور ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں قرآن مجید کو پڑھنے کا اثر بالکل جدا تھا۔ اوپر سے وقار کی والدہ سے گفتگو ہوتی تو بس وقار ہی کے قصے سناتی، اس کے ماضی کے، اس کے حال کے، وہ کیسا تھا اور کیسا ہو گیا ہے۔ یہ بات کہ وقار کی شخصیت پہلے کیسی تھی اور اب کتنی بدل گئی ہے، اس کی زندگی کس طرح صبر اور احسان میں ڈھل گئی ہے، اس کی راتیں عبادت میں اور دن خدمت میں گزرتے ہیں، وہ دنیا میں سب کچھ کھونے کے باوجود بھی کتنی مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا اسرا پر انتہائی غیر معمولی اثر ہو چکا تھا۔ ایک طرف قرآن کی آخرت کی دعوت اسپتال کے ماحول میں پوری طرح اس کے سامنے زندہ حقیقت بنی رہتی۔ قرآن خدا کی جن عنایات اور مہربانیوں کی طرف توجہ دلاتا تھا اور جس کی کم سے کم شکل وہ زندگی اور صحت ہے جو ہر شخص کو حاصل ہے، اس کی قدر و قیمت یہاں اسپتال میں معلوم ہوئی۔ قرآن دنیا کے عارضی ہونے اور آخرت کی جس ابدی زندگی کی طرف بلاتا تھا، اس کی سچائی اسپتال کے ماحول میں بہت زیادہ محسوس ہوئی۔ دوسری طرف قرآن کا مطلوب انسان وقار کی شکل میں اس کے سامنے موجود تھا۔ قرآن جن چیزوں کی طرف بلاتا تھا اس کا عملی نمونہ خود وقار تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا وقار کی عادت ہے، اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں، اپنے پیسوں سے۔ یہاں بھی وہ جب موقع ملتا کسی نہ کسی کی مدد کرتا رہتا، آسانیاں بانٹتا رہتا، لوگوں کی رہنمائی کرتا رہتا۔ اسپتال میں سب لوگ ہی مشکل میں آتے تھے اور وہ جہاں موقع ملتا، جس طرح موقع ملتا، لوگوں کی مدد کرتا رہتا۔ اسرا ایک لڑکی تھی لیکن اس نے وقار کے ساتھ ہمیشہ خود کو محفوظ محسوس کیا۔ اس معاشرے میں ایک لڑکی کو مرد سے دو قسم کا تحفظ چاہیے ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ اس مرد کے ساتھ ہونے پر خود کو دوسرے مردوں کے شر سے محفوظ سمجھے، دوسرے یہ کہ خود اس مرد کے شر سے بھی محفوظ رہے۔ اسرا نے ہمیشہ خود کو ان دونوں پہلوؤں سے محفوظ پایا۔ وقار نے اسے تنہا پا کر کبھی اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کی، کبھی اپنے احسان یاد دلا کر اس کا قرب خریدنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ کبھی نظر بھر کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اور یہ اس کا اسرا کے ساتھ نہیں بلکہ ہر خاتون کے ساتھ رویہ تھا جس سے اس کا معاملہ پیش آیا۔ اس کے کردار کا ایک بڑا وصف اس کا صبر اور تحمل تھا۔ وہ رد عمل کی نفسیات سے بالکل خالی تھا، گرچہ سفر میں انہیں بعض جگہ مسائل اور مشکلات پیش آئے، یہ مسائل سفر کا لازمی حصہ ہوتے ہیں، مگر اس نے وقار کو ہمیشہ صبر سے کام لینے والا اور تحمل والا پایا۔ اس نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا، اس کے منہ سے کبھی کوئی نامناسب جملہ نہیں نکلا، گرچہ وہ اپنے دفتر میں بھی یہ دیکھ چکی تھی اور یہاں بھی اس نے دیکھا کہ وقار کوئی بیوقوف نہیں تھا، بہت سمجھدار اور معاملہ فہم شخص تھا۔ اس کا اخلاق اور صبر اس کی کمزوری سے نہیں، اس کی کردار کی مضبوطی کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ ایسا غیر معمولی انسان خود بخود دل میں گھر کر جاتا ہے۔ وقار نے اس کے دل میں غیر محسوس طریقے سے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ واپس آ کر اسرا نے دفتر جوائن کر لیا تھا۔ آفس کے دیگر کاموں کے علاوہ اب اسے اظہر صاحب کی سوالیہ نگاہوں کا بھی سامنا تھا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، مگر اب جب اسرا لوٹ کر اپنی پرانی دنیا میں آئی تو اس کے اندر کی کشمکش عروج پر پہنچ گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک فریب کی دنیا میں جی رہی ہے۔ یہاں کی کامیابی، کیریئر، مقام و مرتبہ، دولت اور اسٹیٹس اور ہر چیز اب اسے مصنوعی لگنے لگی تھی۔ یہاں آگے بڑھنے کی ایک دوڑ تھی جس نے ہر کسی سے اس کا سکون چھین لیا تھا۔
یہاں اسٹیٹس بلند کرنے کی ایک ریٹ ریس تھی جس نے ہر شخص کو اطمینان قلب سے محروم کر دیا تھا۔ وہ خاموش رہی تو اظہر صاحب نے دبے لفظوں میں 2-3 دفعہ اس سے اس کا جواب مانگ لیا۔ اس نے 2 ہفتے اگر اس طرح قرآن کے ساتھ نہ گزارے ہوتے تو وہ ذہنی طور پر ان سے شادی کے لیے بالکل تیار تھی۔ وہ واپس آتے ہی شادی کے لیے ہاں کہہ دیتی، مگر ان 2 ہفتوں میں اس نے قرآن کے ساتھ جو ایک ذہنی اعتکاف کیا تھا، اس نے برسوں میں بنی ہوئی اس کی شخصیت کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن اس کے لیے اپنی بنی بنائی دنیا کو چھوڑنا اتنا آسان نہ تھا، گرچہ اسے معلوم تھا کہ قرآن کا مطلوب انسان بننے کے لیے اس دنیا کو نہیں چھوڑنا ہوگا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے دنیا سے لڑنا ضرور ہوگا، اسے شیطان سے لڑنا ہوگا۔ اظہر صاحب اس وقت تک ایک اچھا انتخاب تھے جب تک وہ صرف اس دنیا کے لیے جی رہی تھی، مگر اس دنیا کے لیے وہ ایک انتہائی نامناسب انتخاب تھے۔ ایسے میں اسے وقار کا خیال آتا، مگر وقار نے بار بار انتہائی واضح انداز میں اسے یہ بتا دیا تھا کہ وہ سونیا کو بھول کر کبھی دوبارہ شادی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ کوئی انتخاب ہی نہیں رہا تھا۔ وہ وقار کی طرح ایک مرد بھی نہیں تھی کہ بغیر شادی کے تنہا رہے اور معاشرہ اسے سکون سے جینے دے۔ اسے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وقار کی والدہ کے علاج کے دوران اسے نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس نے واپس آ کر یہ عادت نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور رہنمائی کر دیں۔ اسرا واپس آئی تو جمال کی پریشانی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنا مسئلہ کسی کلیگ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا تھا، اس لیے کہ کہیں کوئی یہ بات اسرا کو نہ بتا دے، مگر اب خود اسرا کو براہ راست سب کچھ معلوم ہونے کا خوف اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ اسرا نے واپس آنے کے بعد ان سب سے میٹنگ کی، اس سے بھی بار بار بات ہوئی، مگر جمال نے اسرا کے انداز میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وقار نے اپنی بات کا پاس رکھا اور اس نے اسرا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب 1 ہفتہ اسی عافیت کے ساتھ گزر گیا تو جمال نے سکون کا سانس لیا۔ وقار والے پروجیکٹ کو اب اسرا براہ راست دیکھ رہی تھی اور جمال ہی عملاً اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے 1-2 دفعہ باتوں میں وقار کا ذکر کر کے اسرا کا اندیا لینے کی کوشش کی کہ آیا وقار کی واپسی کا کوئی امکان ہے۔ اسرا نے ایسے ہر امکان کی نفی کر دی تھی۔ اس کے بعد کہیں جا کر جمال کو پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ نہ اب وقار یہاں دوبارہ آئے گا، نہ اس نے اسرا کو کچھ بتانے کی کوشش ہی کی ہے۔ مگر اس کے بعد اس کے اندر ایک دوسرا احساس پیدا ہونے لگا، وہ یہ کہ وقار کی جاب جانے میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ اگر وہ انگلش پریزنٹیشن والی بات نہیں بھولتا اور اسرا کو وہ پریزنٹیشن بر وقت مل جاتی تو اسرا وقار پر ناراض تو ضرور ہوتی مگر جاب سے نہ نکالتی۔ اس بات پر اب اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ اس نے وقار کو ایک بہت اچھا انسان پایا تھا، مگر اس کے جاب جانے میں کچھ نہ کچھ ہاتھ جمال کی اپنی کوتاہی کا بھی تھا۔ یہ احساس اسے بہت بے چین کرنے لگا۔ دوسری طرف اسے سدرا سے ایک عجیب بات پتہ چلی۔ اس نے باقی ساتھیوں کو اسرا کے اندر آنے والی ایک حیرت انگیز تبدیلی کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ وہ یہ کہ اسرا اب باقاعدگی سے نماز پڑھتی ہے، گرچہ وہ بالکل تنہائی میں اور احتیاط سے نماز کا اہتمام کرتی تھی، مگر سدرا چونکہ اسرا کی پی اے تھی اور اکثر اس کے کمرے میں جاتی رہتی تھی، اس لیے اس سے یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ اسرا کے اندر پہلے جو ایک سختی پائی جاتی تھی وہ بھی کچھ کم ہوئی ہے۔ اس کے سارے ساتھیوں نے بھی یہ بات محسوس کی تھی۔ اس پس منظر میں جمال نے سوچا کہ اسے اسرا کو خود جا کر ساری بات بتا دینی چاہیے۔ اس میں امکان تھا کہ اس کی ملازمت خطرے میں پڑ جاتی، لیکن کسی اور طرح اسرا کو پتہ چلتا تو زیادہ برا ہوتا۔ اگر پتہ نہ بھی چلتا تب بھی جمال کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا۔ اس نے اسرا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جمال نے دھیرے سے دروازے پر دستک دینے کے بعد دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں اندر آ جاؤ، کہو کیا بات ہے؟ اسرا نے خلاف عادت نرمی سے کہا، گرچہ جمال نے محسوس کیا کہ اب یہی نرمی رفتہ رفتہ اسرا کے رویے میں مستقل پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اندر آیا تو اس نے قریب آنے پر اسرا نے سامنے پڑی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو جمال، سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے میڈم، یہ کہتے ہوئے جمال بیٹھ گیا،
مگر یہ اس کے لیے ایک مختلف تجربہ تھا۔ جب تک اسرا خود میٹنگ کے لیے نہ بلائے وہ اپنے اسٹاف کو بیٹھنے کے لیے کبھی نہیں کہتی تھی۔ لوگ سامنے کھڑے رہ کر بات کرتے تھے، حال احوال پوچھنے کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ کچھ توقف کے بعد جمال بولا، میڈم آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ وہ دراصل یہاں تک پہنچ کر جمال رک گیا۔ ایسی کیا بات ہے؟ اسرا کے لہجے میں ابھی بھی نرمی تھی۔ میڈم وہ جو وقار صاحب والا پروجیکٹ تھا ان کے بعد میں دیکھ رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر سارا کام انہی کا تھا۔ انہوں نے کمال کا کام کر رکھا تھا۔ یہاں تک پہنچ کر جمال پھر رک گیا۔ وہ اصل بات کہنے کا حوصلہ پیدا کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے، اسرا نے مختصر جواب دیا۔ دراصل میڈم انہوں نے پروجیکٹ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، حتیٰ کہ جرمن زبان کے ساتھ انہوں نے انگلش میں بھی پریزنٹیشن بنا دی تھی جو آپ نے ان سے بنانے کے لیے کہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ پریزنٹیشن اسرا کے سامنے رکھ دی جو وقار نے تیار کی تھی۔ اسرا نے اس پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے جمال سے کہا، مگر انہوں نے کہا تھا کہ اتنے کم وقت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ نہیں میڈم، انہوں نے آخری رات کو گھر جانے سے قبل اسے مکمل کر دیا تھا۔ آپ چونکہ جا چکی تھیں اس لیے وہ آپ کو نہیں دے سکے تھے، لیکن وہ جاتے جاتے اسے اپنی دراز میں رکھ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسے صبح کے وقت آپ کو دے دیں گے۔ گھر جانے سے پہلے یہ سب انہوں نے مجھے بتا دیا تھا۔ یہ اسرا کے لیے ایک بالکل نئی بات تھی۔ یہ بات اگر اسی روز پتہ چل جاتی تو زیادہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اسرا اس پروجیکٹ سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ انگریزی پریزنٹیشن کی مدد سے خود پروجیکٹ کی ساری تفصیلات بیان کر دیتی۔ اسے تھوڑی بہت گفتگو تو اس روز ڈیلیگیشن کے سامنے بھی کی تھی، لیکن پریزنٹیشن اس کے سامنے ہوتی تو بات اس درجے میں خراب نہ ہوتی۔ اب یہ بات سامنے آنے پر کہ پریزنٹیشن اس آفس میں موجود تھی اور جمال نے اسے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا، اسرا کا پارا ایک دم سے آسمان پر چڑھ گیا۔ یہ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ یہ کہتے ہوئے اسرا کے لہجے میں اس کی روایتی سختی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ چہرے پر شدید غصے کے تاثرات تھے۔ میڈم دراصل اس دن ہم سب ٹینشن میں تھے، سارا دھیان ڈیلیگیشن اور وقار صاحب کی طرف تھا۔ ایسے میں مجھے خود سے اس بات کا خیال آیا نہیں اور آپ نے پوچھا بھی نہیں۔ پھر جس وقت آخر میں آپ نے اس کا ذکر کیا اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ وقت پر مل جاتی تو مسئلہ حل ہو جاتا، مگر اس وقت یہ بات آپ کو بتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ آپ نے وقار صاحب کا ٹرمینیشن لیٹر ہمارے سامنے سدرا سے ٹائپ کروایا تھا اور تم نے یہ سوچا کہ مجھے پتا چلے گا تو تمہارا لیٹر بھی ٹائپ ہو جائے گا۔ اسرا کے لہجے میں ابھی تک غضب تھا۔ جی میڈم، اسی لیے وقار صاحب آپ کے پاس آنے لگے تو میں نے ان کی منت کی تھی کہ آپ کو اس پریزنٹیشن کے بارے میں پتہ نہ چلے، کیونکہ پھر میری جاب خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ اسرا کے لیے ایک اور نئی بات تھی کہ وقار کو جمال کی کوتاہی کا پتہ تھا، پھر بھی اس نے جمال کو صاف بچا لیا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، اور اسی لیے وقار صاحب نے آج تک مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جی میڈم، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے مجھے بچا لیا۔ تو پھر اب تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ اگر میں بر وقت آپ کو یہ پریزنٹیشن دے دیتا تو شاید آپ ان کو نہیں نکالتی۔ آپ اب چاہیں تو مجھے نکال سکتی ہیں، مگر مجھے اب کوئی ڈر نہیں۔ اب یہ ہمت تمہیں کہاں سے آئی؟ مجھ میں یہ ہمت وقار صاحب کو دیکھ کر آئی ہے۔ وہ جب آپ کے پاس آ رہے تھے تو ان کے چہرے پر معمولی خوف بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے پیچھے میرا رب ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ آج میں بھی اسی اعتماد سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرے پیچھے بھی میرا رب ہے۔ مگر ان کی تو جاب نہیں رہی، تمہاری کیسے رہے گی؟ اسرا نے انتہائی سخت لہجے میں اس سے سوال کیا۔ خدا ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق آزماتا ہے۔ وقار صاحب کا ظرف بہت بڑا تھا اور میرا ظرف بہت چھوٹا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح نہیں آزمائیں گے۔ جمال نے یہ کہہ تو دیا تھا مگر اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی تھی۔ اسے اسرا کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اسرا کچھ دیر خاموش رہی اور پھر اس کے چہرے کی سختی نرمی میں بدلی اور اس کے ہونٹوں پر دھیرے سے ایک خاموش مسکراہٹ آ گئی۔
جمال، تم نے ٹھیک سمجھا۔ ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق ہی امتحان میں ڈالتا ہے خدا۔ وقار صاحب کا ظرف بہت بڑا ہے، اسی لیے وہ زیادہ بڑے امتحان میں ڈالے گئے، مگر میں تمہیں کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گی۔ تم جاؤ اور اپنا کام کرو، مگر آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا جس کا نقصان دوسروں کو پہنچے۔ جمال کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا کھڑا ہوا اور تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسرا نے جمال کی لائی ہوئی فائل کھولی جس میں وقار کے ہاتھ سے تیار کردہ پریزنٹیشن پڑی تھی۔ اسرا اس کے ورق الٹنے لگی۔ ہر صفحہ وقار کی صلاحیت کا آئینے دار تھا، مگر اس سے کہیں بڑھ کر یہ وقار کے بلند کردار کا عکاس تھا۔ اس نے فائل بند کر دی اور اطمینان سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔